اسرائیل پر میزائل حملے ناقابل برداشت، امریکہ نے بھی ایران پر دھاوا بول دیا۔ ایران کے 3 جوہری مراکز پر بڑے حملے، 30 ٹن بارود سے ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ نتنز اور اصفہان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، دنیا کے لیے ایران کا جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ ہو چکی، ایران نے کوئی بھی کارروائی کی تو پہلے سے شدید جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کی دھمکی، صدر ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی، ایران پر حملہ امریکہ پر خطرات کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں ایران کو اسی راستے پر چلنا ہوگا۔ اسرائیل کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کی میڈیا بریفنگ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا کہا کہ امریکی حملے میں 7 B-2 طیاروں سمیت 125 سے زیادہ طیاروں نے حصہ لیا۔ جنرل کوریلا کی سربراہی میں ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ حملے کے دوران ایران کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی۔ آپریشن میں شریک ہر اہلکار نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کا مکمل تحفظ کریں گے۔ امریکی حملے کے بعد ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، 90 سے زائد اسرائیلی زخمی، متعدد کی حالت نازک، ہلاکتوں کا خدشہ۔ تل ابیب میں 2 عمارتیں مکمل تباہ، حیفا، یروشلم اور دیگر علاقوں میں بھی تباہی ہی تباہی۔ ایران کی جانب سے پہلی بار خیبر میزائل کا استعمال، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق اسرائیل پر 40 میزائل فائر کیے گئے۔ 3rd جنریشن خیبر میزائل فضا میں سمت بدل کر چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل ہدف پر پہلے گرے، سائرن بعد میں بجے۔ حیفا اور تل ابیب میں اسرائیل کے 14 اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ابھی مزید خطرناک میزائل استعمال کرنا باقی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت حتمی منظوری دے گی۔ آج رات دنیا ہماری طاقت دیکھے گی، ایران کا الٹیمیٹم، امریکہ نے حملے کر کے ریڈ لائن پار کی، امریکی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا، دنیا کو بھولنا نہیں چاہیے۔ امریکہ نے سفارتکاری سے انکار کیا، ایران اپنی آزادی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی استنبول میں میڈیا بریفنگ، کہا امریکہ نے مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا، امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن اور اس نے ہی عالمی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور IAEA کا فوری اجلاس بلایا جائے۔ عباس عراقچی کل روس کا دورہ کریں گے، صدر پوٹن سے ملاقات میں امریکی حملے پر بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مشن کا سلامتی کونسل کو خط، ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کی غیر قانونی بمباری کی شدید مذمت، امریکہ اور اسرائیل کو پوری طرح جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ پاکستان کی ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار، قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق، شہباز شریف کا امن کے لیے فوری طور پر مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ کہا امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ ادھر وزیر اعظم نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی حملے سے قبل ہی جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا تھا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔
ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا اعلان۔ ادھر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایرانی دعوے کی توثیق کر دی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ فردو، نتنز اور اصفہان میں تابکاری اثرات میں اضافہ رپورٹ نہیں ہوا۔ تینوں جوہری تنصیبات پر تابکاری سطح معمول پر ہے۔ IAEA نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کل بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ چانکیا کے چیلوں کی مکاری، ایران پر حملے کے لیے امریکہ کو مودی سرکار نے فضائی حدود فراہم کی۔ امریکی بمبار طیارے B-2 جزیرے گوام سے روانہ ہوئے، انڈومان سی کے راستے بھارت وسطی علاقے میں داخل ہوئے، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹرا کے اوپر سے گزرے۔ امریکی لڑاکا طیارے بحیرہ عرب کے ذریعے ایرانی سرحد کی جانب بڑھے، ایران میں واقع حساس ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران نے امن قائم نہ کیا تو مزید حملے ہوں گے۔ اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ ہم نے ٹیم کے طور پر کام کیا اور اسرائیل کو لاحق خطرات کو ختم کیا۔ امن نہ ہوا تو مستقبل کے حملے بہت زیادہ شدید ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ صدر ٹرمپ نے آپریشن مکمل ہونے کے فوری بعد مجھے کال کی۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے۔ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران پر حملہ کیوں کیا؟ امریکی سینیٹر صدر ٹرمپ پر برس پڑے۔ الیگزینڈر کورٹس نے صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے کیس کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں امریکی صدر کو کانگریس کی اجازت کے بغیر حملے کا اختیار نہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی آئین کی پامالی کی ہے۔ شان کاسٹن نے کہا کہ کسی امریکی صدر کو ایسے ملک پر حملے کا اختیار نہیں جو فوری خطرہ نہ ہو۔ کانگریس اسپیکر میں دم ہے تو جنگ سے متعلق اختیارات کا تحفظ کرے۔ روس اور چین کی ایران پر امریکی حملوں اور ایٹمی تنصیبات پر بمباری کی شدید مذمت۔ امریکی حملے اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیے۔ سعودی عرب، قطر، عمان اور دیگر ممالک کا امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ عالمی برادری ایران میں پائیدار امن کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ قطر کی فریقین سے تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ قطری حکام کا کہنا ہے حملوں کے خطے اور بین الاقوامی سطح پر تباہ کن نتائج ہوں گے۔ ادھر بحرین کا ایران کے امریکی تنصیبات پر ممکنہ جوابی حملوں کے پیش نظر اہم اقدام۔ 70% سرکاری ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیلی ایئر لائنز نے پروازیں معطل کر دیں۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد ایئر لائنز مشرق وسطیٰ کے سفر سے گریز کر رہی ہیں۔ عوام کا تحفظ اور آسانیاں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عزم۔ محکمہ داخلہ پنجاب میں ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ سیل قائم۔ پنجاب کی بڑی شاہراہوں پر دوران سفر شہری 1124 پر کال کر کے مدد لے سکیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہمارا عزم ہے۔ عوامی شکایات کے ازالے میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسرائیل کی پشت پناہی کے بعد اب امریکہ کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی جوہریت دنیا کا امن تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کے خلاف مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا۔ اوزدار میں حکومت کے اہم قبائلی رہنما کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ۔ میر عطاء الرحمان مینگل جاں بحق، بیٹا اور 4 ساتھی زخمی۔ پولیس کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ خیبر پختونخوا میں 3 روز سے جاری بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق، 5 زخمی، 2 گھر مکمل تباہ، 5 کو جزوی نقصان پہنچا۔ PDMA نے نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے بعد بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ فیصل آباد، سیالکوٹ، نارووال، سرگودا اور میاں والی سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش۔ کل بھی مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔
دعوے بے شمار، کارکردگی بیکار، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سست روی برقرار، شہر قائد میں مون سون بارشوں کی پیش گوئی، برساتی نالوں کی صفائی کا کام تاحال مکمل نہ کیا جا سکا، شہری پریشان۔